بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی اور دور حاضر کے فتنے، سبق نمبر 45، حدیث نمبر 41۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون فی آخر الزمان اقوام اخوان العلانیۃ اعداء السریرۃ فقیل یا رسول اللہ وکیف یکون ذلک؟ قال ذلك برغبة بعضهم إلى بعض ورهبة بعضهم من بعض۔ ترجمہ: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایسی قومیں ہوں گی جو اوپر سے اچھائی کا اظہار کریں گی اور اندر سے ایک دوسرے کی دشمن ہوں گی۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا، ایک دوسرے سے سخت نفرت رکھنے کے باوجود صرف خوف اور لالچ کی وجہ سے بظاہر دوستی کریں گے۔ اس حدیث میں آخری زمانے کی ایک حالت بیان کی گئی ہے، وہ یہ کہ لوگ ظاہر میں دوست اور بھائی بنے ہوئے ہوں گے اور اندرونی طور پر دشمن ہوں گے، یعنی ظاہر میں دوستی کا اظہار کریں گے اور حقیقت میں دوستی نہ ہوگی، بلکہ دل میں بغض، نفرت اور دشمنی ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایسا کیوں ہوگا؟ یعنی لوگ ایسا کیوں کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بیان فرمائی کہ اس کی وجہ یا تو یہ ہوگی کہ ایک دوسرے سے لالچ رکھیں گے، اس لیے دل میں بغض اور عداوت ہونے کے باوجود محبت اور دوستی ظاہر کریں گے تاکہ اس کی وجہ سے کچھ مال اور دولت وہ دے دے، یا اس لیے ایسا کریں گے کہ ایک دوسرے کا خوف ہوگا کہ ہم دشمنی ظاہر کریں گے تو کہیں ہمارے خلاف کارروائی نہ ہو جائے۔ محض دنیاوی لالچ اور خوف اور ڈر کی بنا پر یہ ظاہری دوستی ہوگی، ورنہ حقیقت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دل میں دشمنی ہوگی۔ حدیث نمبر 42۔ عن کعب بن عیاض رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال۔ ترجمہ: حضرت کعب بن عیاض رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے اور میری امت کا خاص فتنہ مال ہے۔ بعض علماء نے فتنے کی تفسیر آزمائش اور امتحان سے کی ہے، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے اموال اور اولاد آزمائش ہیں، اور بعض نے فرمایا کہ فتنے سے مراد معصیت اور گناہ ہے، یعنی مال کے ذریعے گناہوں اور معصیتوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہر امت کو کسی نہ کسی طرح کا فتنہ یعنی آزمائش پیش آیا ہے، اور میری امت کے لیے مال کو آزمائش اور امتحان کا ذریعہ بنایا گیا ہے، لہذا اگر وہ مال کو اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کا شکر کرتی اور اس کے حکم کے مطابق خرچ کرتی ہے تو کامیاب ہوگی، اور اگر محض اپنی محنت و قابلیت کا نتیجہ سمجھ کر منمانی کرے گی اور حلال و حرام کی تمیز کے بغیر بٹورے گی اور اس کے خرچ کرنے میں شریعت کے احکام سے غفلت برتے گی تو ناکام ہوگی۔ یہ ہے آزمائش ہونے کا مطلب۔ اور اگر فتنے کے دوسرے معنی مراد لیں تو معنی یہ ہوں گے کہ ہر امت کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوئی ہے، اور میری امت کا گناہ میں مبتلا ہونا مال کی وجہ سے ہوگا کہ وہ مال کی محبت میں گرفتار ہو کر اچھے برے کی تمیز کھو دے گی اور حرام اور حلال ہر چیز اختیار کرے گی اور گمراہ ہوگی۔ مالی فتنے کی شکلیں۔ اس تفصیل سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مال کا فتنہ مختلف شکلوں سے پیش آتا ہے۔ نمبر 1، مال کے حاصل کرنے میں حرام اور حلال کی تمیز نہ کرنا۔ نمبر 2، مال کے حاصل کرنے میں حد سے آگے بڑھنا جس سے دیگر احکامات شرعیہ میں کمی واقع ہو، مثلا اس طرح مشغول ہو گیا کہ نمازوں کی خبر نہ رہی۔ نمبر 3، مال کی محبت میں مبتلا ہو جانا۔ نمبر 4، مال کے خرچ کرنے میں اچھی اور بری جگہ کا خیال نہ کرنا۔ نمبر 5، حرام کاموں کے لیے مال کو خرچ کرنا۔ نمبر 6، فضول طور پر مال کو اڑانا۔ نمبر 7، مال کے صحیح جگہ خرچ کرنے میں بخل کرنا۔ نمبر 8،
مال سے حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا نہ کرنا، مثلا زکوٰۃ و صدقات کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا، ماں باپ، بیوی بچوں اور دوسرے رشتہ داروں کے حقوق مالیہ ادا کرنے میں کوتاہی کرنا، اور مساکین اور غربا وغیرہ کو دینے میں پیچھے ہٹنا وغیرہ۔ ان شکلوں میں سے کچھ لوگ کسی میں مبتلا ہیں تو دوسرے کسی اور میں مبتلا ہیں۔ اس طرح یہ مالی فتنہ امت کو اپنے پنجے میں لے چکا ہے، الا ماشاء اللہ۔